بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصلح مسانین شاۃ میتۃ وصلی بها جازت صلاۃ. جب اصلاح کر دی گئی یا اصلاح کر لے بندہ بکری کی آنتڑیوں کی، میتا بکری حلال ہوگا تو پھر تو نہیں، پھر تو پاک، میتا بکری کی آنتڑیوں کی اصلاح کر لے. کس طرح؟ بائیں طور کے زائل کر دے ان سے بدبو اور فساد کو علاج کے ساتھ، یعنی ان کو دھو کے صاف کرے، پھر دھوپ میں خشک کر دے، یا کوئی ایسی دوائی استعمال کرے کہ اب خشک ہونے کے بعد بدبو وغیرہ نہیں آئے گی. تو جب آنتڑیاں اس کی صاف کر لی ہیں، پس نماز پڑھی اس نے آنتڑیوں کے ساتھ، تو جائز ہے نماز اس کی، اس لیے کہ آنتڑیاں ہو گئی ہیں مثل اس چمڑے کے جو رنگا ہوا ہے. قاضی خان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اسی طرح مسئلہ ہے اگر اصلاح کر لی گئی مثانے کی، حالانکہ وہ وعاء البول ہے، تو اس کو صاف کیا پھر اس کو خشک کیا تو اس سے رطوبتیں ختم ہو گئی ہیں، تب اس مثانے کو بے اصلاح کر لی گئی اور اس کی دباغت کر لی گئی، تو اس کو، اور پھر وہ چونکہ وہ ایک تھیلی قسم کی ہوتی ہے اور ڈنگروں میں وہ مثانہ بڑا ہوتا ہے، وہ تھیلا ہوتا ہے، تو اب بنایا، ڈالا اس نے، اس میں دودھ ڈالا، گھی ڈالا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے بھی، یہ جائز ہے. اب تو لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں لوگ ان کو کام میں لاتے تھے. بنا بنایا تھیلا ہے جڑا نا جی، جڑا مجھ گاں وچوں نکلدا ہے، اٹھ وچوں نکلدا ہے، مجھ ایک باری موتر دی پوری بالٹی تے زہر بالٹی اندر کسی تھاں وچ نا جی، تے او پورا سارا وہ جڑا مسانہ ہے وہ تھیلا ہے اس دا جی، تے اس نو اصلاح کر کے اون دی دباغت کر کے تے اس نو پھر بطور تھیلا وہ استعمال کردے سن جی. وقذل کرش، اور اسی طرح اوجری، کرش اوجری، تو اوجری جو ہے یہ بھی وعاء و نجاست ہے، اس میں سارا کھانا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی جب اصلاح کر دی جائے تو یہ اوجری جو ہے میدا جو انسان دا میدا تے ڈنگراں دی اوجری، اوندا بھی ایک پاسے منہ تو ہوندا ہے، ایک تھلوں ہوندا ہے، تے او پھر اون دی اصلاح ہو جائے، تھلے والا منہ بند کر دیو تو اتلا منہ کھلا ہوے تے او بھی وہ جڑا نا تھیلے دا کم دے سکدا ہے. مسانہ بھی تے اوجری بھی تھیلے دا کم دے سکدے نے، اس واسطے لوگ انہاں کولوں کم لیندے سن جی. ہن یہ چیز جڑی نا ختم ہو گئی، انہاں دا دھیان کو نہیں ہے گا جی. جب اصلاح کر دی گئی میتا بکری کی آنتڑیوں کی، پس نماز پڑھی بندے نے آنتڑیوں کے ساتھ، مطلب وہ نے چکیاں تو کول نے، تے جائز ہے نماز اس کی، مطلب پاک صاف ہوگا نے، استعمال آ سکتے نے. چلو جی. جب اصلاح کر دی گئی میتا بکری کی آنتڑیوں کی، بس نماز پڑھی بندے نے ان آنتڑیوں کے ساتھ، تو جائز ہے نماز اس کی. جب اصلاح کر لی گئی میتا بکری کی آنتڑیوں کی، بس نماز پڑھی بندے نے ان آنتڑیوں کے ساتھ، تو جائز ہے نماز بندے کی. وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ فَارَةُ مِسْكٍ یعنی نافلۃ جازت صلاۃ. اگر وہ میتا نہیں حلال ہے، بکری کی مثال ہے، اٹھ ڈاچی مذکر مونس جننے حلال نے سارے بچ آ گئے، ان کی آنتڑیاں میتا ہوں تو آنتڑیاں ٹھیک کر لیں، تب بھی وہ میتا کی آنتڑیاں بھی، مسانہ بھی، اس کی اوجری بھی صفائی کے بعد، رطوبہ دباغت کے بعد کام میں آ سکتی ہے. جب ذبح ہو جائیں تو ویسے ہی پاک ہیں، صرف ان کے اندر سے وہ گند صاف کرنا ہے، بس گند صاف کر دیں، پھر وہ صاف ہے جی، پھر وہ صاف ہے. وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ فَارَةُ مِسْكٍ یعنی نافلۃ جازت صلاۃ. چلو جی، یعنی بعد مفعول بھی ایک فاعل ہے، یعنی نافلۃ. اگر نماز پڑھی اس نے اور اس کے پاس ہے کستوری کا چوہا یعنی نافجہ، تو جائز ہے نماز اس کی. جب کہ ہو نافجہ حیوان مذبوح کا بوجہ اس کی طہارت کے، بہرحال جب ہو وہ نافجہ میتا کا، تو بس اگر وہ خشک ہے
تو اسی طرح ہے، اس لیے کہ خشک ہونے کے بعد وہ مدبوغ ہو گیا بوجہ رطوبتوں کے زوال کے، بوجہ ختم ہونے فساد کے۔ اور اگر ہے وہ نافجہ میتا کا تر تو نہیں جائز نماز اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ ہرن ہے نا، ہرن اندی تنی دے تھلے اندرلے پاسے تھیلی ہوندی ہے جن دے وچ کستوری بندی ہے، جن دے وچ تے اون دی شکل انج دی ہوندی لمبی جویں چوہا ہوندا ہے، تے او جڑی تھیلی ہے نا اون دے وچ خصوصی ہرن وچ او چونکہ چوہے طرح ہوندی ہے تے اون دا پھر نام رکھیا نے فارۃ المسک۔ کی نام رکھیا نے؟ کستوری والی تھیلی۔ حیران ہو گئے، زبردست نہیں پیا استاد وہ شے کی ہوندی تے مینوں پتہ ہے نا، مطلب بوتھا بہنا پیا جی۔ کستوری والی تھیلی جڑی ہرن دی ناف ہوندی اندرلے پاسے، بھی آیا بھی وہ تھیلی استعمال کر سکتے ہو کہ نہیں بھئی؟ گل سمجھیے، کستوری تو خام خواہ حلال، اس وچ کوئی شک نہیں، لیکن بھی وہ جڑا فارۃ المسک کستوری والا چوہا بھی ان دی شکل انج دی ہوندی ہے بھی جویں لمبا چوہا ہوندا ہے جی، تے اس طرح بھی ان دا نام رکھے نے کی اسے نو نافجہ بھی کہندے نے جی، کستوری دی تھیلی۔ گل سمجھیا؟ ہن پھر واپس چل جی چلو جی ہو جی کہ اگر کسی بندے نے نماز پڑھی اس کے پاس وہ کستوری کی تھیلی ہے، کستوری نہیں، وہ تو پا کے تھیلی دی گل ہو رہی ہے، نافجہ تو جائز ہے نماز اس کی، بشرطے کہ جب کہ ہو نافجہ حیوان مذبوح کا۔ وہ نافجہ صرف ہرن وچ ہی ہوندا ہے جی، اور کسی وچ نکل آوے تو کیا بات ہے جی۔ باوجہ اس تھیلی کی طہارت کے، یہ تو ہو گیا۔ علامہ حلبی علیہ رحمہ، چونکہ جل مضبوط پھر تو ظاہر ہے ساری عرش پاک ہوگی سوائے گندگی تو۔ بہرحال جب وہ ہو میتا کا نافجہ تو پس اگر وہ خشک ہو گیا نافجہ تو جس طرح پچھلی چیزیں پاک ہو گئی ہیں خشک ہونے کے بعد یہ بھی پاک ہو گئے، یہ بھی پاک ہو، کیونکہ اس میں بھی رطوبتیں تو ہیں جی، اس لیے کہ اس وقت وہ مدبوغہ ہو گئے بوجہ زوال رطوبت کے، بوجہ زوال فساد کے۔ اور اگر وہ میتا کا نافجہ تر ہے تو اب نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ آنتڑیاں وغیرہ تر ہوں تو نماز جائز نہیں ہے میتا کی، اس لیے کہ وہ نجس ہیں جی۔ کیا ہیں؟ نجس ہیں۔ گل مک گئی، ایک گل مک گئی۔ قاضی خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو دیکھنا قاضی خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کستوری حلال ہے، ہر حال میں کھائی جا سکتی ہے، یو کالو فی الطعام ویجعل فی الادویۃ، کہ کستوری ہر حال میں حلال ہے۔ گل سمجھیا؟ یعنی ہرن ذبح ہو جائے یا مر جائے تو کستوری ہر حال میں حلال ہے، کھانے میں بھی کھائی جا سکتی ہے، دواؤں میں بھی ڈالی جا سکتی ہے، دوائیاں بھی کھائی دی ہیں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ولا یقال ان المسک دم، یہ سوال نہ کیا جائے کہ کستوری خون ہی تو ہوتی ہے، کیوں نہ سوال کیا جائے؟ اس لیے کہ لأنہا، اگرچہ وہ کستوری خون ہی ہوتی ہے لیکن فقط تغیرت، وہ ایک اور کیفیت اور شکل اختیار کر گئی ہے، پس ہو گئی ہے وہ طاہر۔ پورا ڈنگراں وچوں بھی نکل آندی کدے کدے جی۔ چلے، اور اگر نماز پڑھی کسی نے اور اس کے پاس کستوری کی تھیلی ہے یعنی نافجہ، تو جائز ہے نماز اس کی جی، لیکن جیڑی وضاحت کی تھی علامہ حلبی علیہ رحمہ اس وضاحت دے نال جی۔ اور اگر نماز پڑھی مردہ دی تے وہ مردہ دا نافجہ ہے تے طہارت تو بعد جے مذبوح ادا ہے تے پھر کوئی عرض نہیں جی۔ اور اگر نماز پڑھی کسی نے اور اس کے پاس کستوری کی تھیلی ہے یعنی نافجہ تو جائز ہے نماز اس کی۔ اور اگر نماز پڑھی کسی نے اور اس کے پاس کستوری والی تھیلی ہے یعنی نافجہ تو جائز ہے نماز اس کی۔ امرأۃ صلت ومعها صبی میت فإن كان لم يستحل عند ولادته فصلاتها فاسدة سواء غسل أو لم يغسل۔ عورت نے نماز پڑھی، اس کے پاس بچہ ہے میت،
یہ جو بچہ میت اس نے اٹھایا ہوا ہے یعنی پیدا ہوا تو اس کو وہ نماز کی میں پڑھ دی پہ کسی اور چک لیا ایک بچہ یکدم 50 عورتیں نہیں جم دیا نا ایک نہ جمیا پپی چک کے نماز پڑھن لگ پئی مثال طور پہ بچے دماغ جاوے پہ تو نفاس ہے تو نماز کی میں پڑھ دی پہ تو اور کوئی نہ اگر چکیا سے نماز چک کے پڑھ دی پہ تو پھر مثال طور پہ تو بچہ عورت نے نماز پڑھی اس کے پاس بچہ ہے میت تو پس اگر نہیں چیخا بچہ اپنی ولادت کے وقت یعنی نہیں آواز نکالی اس نے مراد یہ ہے کہ اس کے پیدائش کے وقت پتہ نہیں چل سکا کہ زندہ تھا جو جمیا تے یہ پتہ لگا بھی مردہ ہے گل سمجھی کہ یہ مردہ ہے جی وہ کتاب الجنائز وچ مسئلہ آئے گا کہ بچہ کنہ کو باہر آ جاوے تے اجے اندے ساہ موجود ہون تے باقی باہر آن تو پہلو مر جائے تے جنازہ اندہ پڑھنا ہے بھی وہ تفصیل اتھے آوے گی جی گل سمجھا پہ جی جنازہ ہے نا اس دا جڑا اکو جندے جمن لگیا ذرا بھی نشانی نہیں اندہ جنازہ نہیں باقی سارے کام کرنے نے یہ تھے وے کہ بھئی جنا بھئی اس نے ذرا چیخو پکار نہیں کی مطلب ہے کہ بھئی پتہ نہیں چلا کہ بھئی زندہ تھا یہی پتہ چلا ہے کہ کیا ہے مردہ پیدا ہوا ہے تو یہ بچہ اگر اٹھا کر اس نے نماز پڑھی ہے تو اس عورت کی نماز فاسد ہے برابر ہے کہ بچے کو غسل دیا گیا ہو یا غسل نہ دیا گیا ہو اس لیے کہ یہ بچہ نجس ہے ہر حال میں اگر سمجھی کہ نہیں اسی لیے تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی بذالک اور یہ بات بوجہ ہونے بچے کے جز من وجہ نہ من وجہ یہ جان ہے اور جز ہے من وجہ یعنی من وجہ یہ پورا انسان ہے اور من وجہ یہ اپنی ماں کی جز ہے تو لہذا شبہ اول کی وجہ سے اس کو غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا دفنایا جائے گا اور شبہ ثانی کی وجہ سے وبثانی فی الحکم بے نجاستی ہی و عدم جواز صلاۃ معہ اور شبہ ثانی کی وجہ سے نجاست کا حکم ہے اور اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے گل سمجھیے وعلیہ اور اسی پر اخذ ہے بالاحتیاط فی الموضعین چونکہ پورا انسان ہے لہذا اس کو غسل دیا جائے جنازہ قبرستان میں قبر میں دفنایا جائے نام رکھا جائے سارے کام کیے جائے من وجہ یہ ماں کی جز ہے زندہ نہیں ہے باہر تو اس لیے اس کو جنازہ نہ پڑھا جائے اور نجاست کے حق میں اس کو نجس سمجھا جائے گل سمجھیا کہ کوئی نہیں تو لہذا اس کی نماز ٹھیک نہیں عورت نے نماز پڑھی اور اس کے پاس بچہ ہے میت بس اگر نہیں آواز نکالی بچے نے اپنی ولادت کے وقت پس نماز عورت کی فاسد ہے برابر ہے کہ غسل دیا گیا ہے سبی کو یا نہیں غسل دیا گیا برابر ہے کہ غسل دیا گیا ہے سبھی کو یا نہیں غسل دیا گیا عورت نے نماز پڑھی اور اس کے پاس بچہ ہے مردہ پس اگر آواز نکالی بچے نے اپنی ولادت کے وقت پس نماز عورت کی فاسد ہے برابر ہے کہ غسل دیا گیا ہے بچہ یا نہیں غسل دیا گیا بچے کو یار بچے کو برابر ہے کہ چل پڑھ ترجمہ کر یار عورت نے نماز پڑھی اور عورت کے پاس بچہ ہے مردہ پس اگر نہیں آواز نکالی بچے نے اپنی ولادت کے وقت تو آواز نکالنے کا مطلب بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ اس کا زندہ ہونا پتہ نہیں چلا بس نماز عورت کی فاسد ہے برابر ہے کہ غسل دیا گیا ہے بچہ یا نہیں اگے وَكَذَلِكَ تَكُونُ لفظ نال نہیں وَكَذَلِكَ تَكُونُ صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ أَيْضًا تكون دی خبر ہی دیئے فَاسِدَةً أَيْضًا إِنِ اسْتَحَلَّ وَلَكِنْ لَمْ يُغْسَلْ اور اسی طرح ہے نماز عورت کی فاسد کب کہ بچہ نے آواز نکالی یعنی بائیں طور کے معلوم ہو گیا بچے کا زندہ ہونا آواز کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ لیکن اس کو ابھی غسل نہیں دیا گیا
تو اس زندہ بچہ جو زندہ ہوا ہے پھر فوت ہو گیا ہے تو اس کو غسل سے پہلے اگر اس نے اٹھا لیا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ انسان نجس ہو جاتا ہے موت کے سبب سے باقی حیوانوں کی طرح، مگر یہ بات کہ مسلم جب غسل دیا جائے تو اس کی طہارت کا حکم کیا جاتا ہے اسلام کی عزت کی وجہ سے، برخلاف باقی میتات ان کو نہاد غسل دے دیں تو پاک نہیں ہوتے جی، سمجھ آئیا؟ کافر مرے انہوں غسل دیو تو پاک نہیں ہوندا، باقی کو ڈنگر مرے انہوں تو صابن نال نہا دئیے پاک نہیں ہوندا، صرف ان مسلمان پاک ہو جاندہ ہے غسل دیتے ہیں وہ ان دی عزت اسلام دی وجہ کہ مسلمان ہے تو لہذا پاک ہو گیا جی۔ یہ فقہی مسائل ہیں، فقہی۔ اور اسی طرح ہوگی نماز عورت کی فاسدہ اگر آواز نکالی بچے نے بائیں طور کے معلوم ہو گیا اس کا زندہ ہونا، آواز کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ، اور لیکن نہیں غسل دیا گیا جی۔ اور اسی طرح ہو جائے گی عورت کی نماز فاسدہ اگر آواز نکالی بچے نے بھائی، اور اسی طرح ہوگی عورت کی نماز فاسدہ اگر آواز نکالی بچے نے بھائی طور کے معلوم ہو گئی حیات بچے کی آواز کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ، اور لیکن نہیں غسل دیا گیا بچے کو۔ اور اسی طرح ہوگی نماز عورت کی فاسدہ اگر آواز نکالی بچے نے بائیں طور کے معلوم ہو اے بے تصویری ہے تے اس دا اللہ دی تفسیر ہے، تصویر ہے بکی میں آواز نکالی مطلب ہے بے زندگی دا کوئی نشانی پائی گئی، بائیں طور کے معلوم ہو گئی زندگی بچے کی آواز کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ، اور لیکن نہیں غسل دیا گیا بچہ۔ چلو جی اگے جی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ قَدِ اسْتَحَلَّ وَغُسِلَ فَصَلَاتُهُ حِينَئِذٍ تَامَّةٌ ذَكَرَهُ فِي الْعُيُونِ۔ اور بہرحال اگر بچہ تحقیق استحلہ اس نے آواز نکالی ہے 7 بار یہ تفسیر ہوگی اس دی، اور اس کو غسل بھی دیا جا چکا ہے تو پھر عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے یہ فوت شدہ بچہ، تو عورت کی نماز اس وقت تامہ ہے، پوری ہے، بوجہ حکم کرنے کے سبی کی طہارت کے، کیونکہ مسلمان کا بچہ ہے اب یہ پاک ہو گیا ہے۔ ذکر کیا ہے اس کو عیون وغیرہ میں، یہ مسئلہ مسلم بچے میں ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور پہلی لائن کہ فَإِنَّ الصَّحِيحَ إِنَّ الْإِنسَانَ إِلَى آخِرِهِ تے إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا غُسِلَ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ كَرَامَةً لَهُ، یہ کس کے بچے میں ہے؟ مسلم کے بچے میں۔ کما ذکرنا اما ان حمل المصلی کافرا میتا فلا تجوز صلاته سواء كان قبل الغسل او بعد الغسل لأنه لا يطهر الكافر بالنحان كسائر المیتات میتات۔ اور بہرحال اگر بچہ ان کا نسبی ہو، اگر ہو بچہ آنا آگے جوڑنا ہے، اور بہرحال اگر بچے نے آواز نکالی اور غسل دیا گیا بس نماز عورت کی اس وقت تامہ ہے باوجہ حکم کرنے کے عورت کی طہارت کے ساتھ بول گیا بچے کی طہارت کے ساتھ ذکر کیا اس مسئلے کو عیون وغیرہ میں جی۔ اور بہرحال اگر بچے نے تحقیق آواز نکالی اور غسل دیا گیا پس صلاۃ عورت کی اس وقت تامہ ہے بوجہ حکم کرنے کے بچے کی طہارت کے ساتھ،
ذکر کیا ہے اس مسئلے کو عیون میں اور عیون وغیرہ میں. اور بہرحال اگر ہے بچہ تحقیق آواز نکالی بچے نے اور غسل دیا گیا تو پس نماز عورت کی جائز ہے اس وقت تامہ ہے بوجہ حکم کرنے بچے کی طہارت کے ساتھ. ذکر کیا گیا ہے اس مسئلے کو وجود میں. وذکر فی نوادر ابی الوفاء وذکر فی نوادر ابی الوفاء قال یعقوب یعنی ابا یوسف لو صلی فی جلد خنزیر مدبوغ جاز وقد اساء. وقال ابو حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی لا تجوز صلاته فیہ ولا یطہر بالطباغۃ. ذکر کیا گیا ہے ابو الوفا کے نوادر میں کہ فرمایا یعقوب نے، یعنی امام ابو یوسف، آپ کا نام یعقوب ہے، کنیت آپ کی ابو یوسف. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھی کسی نے خنزیر کے چمڑے پر جو مطبوغ ہے، طباغت کیا ہوا ہے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن تحقیق اس نے برا کیا ہے. یہ فتویٰ مبنی ہے اس بات پر کہ خنزیر کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے طباغت وغیرہ کے ساتھ عند ابی یوسف، لیکن یہ غیر ظاہر الروایہ ہے، یہ اور پہلے گزر چکی ہے. اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے، نہیں جائز نماز بندے کی خنزیر کے چمڑے میں، ایک مسئلہ، اور نہیں پاک ہوتا خنزیر کا چمڑا دباغت کے ساتھ، اور تحقیق گزر چکی ہے یہ بات کہ یہ ظاہر الروایہ ہے طرفین سے بھی اور عن ابی یوسف بھی، تو فتویٰ اسی پر ہے، فتویٰ. اور ذکر کیا گیا ہے ابو الوفا کے نوادر میں فرمایا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر نماز پڑھی اس نے خنزیر کے چمڑے میں جو دباغت شدہ ہے تو جائز ہے، تحقیق برا کیا اس نے. اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے، نہیں جائز نماز اس کی خنزیر کے چمڑے میں، اور نہ ہی پاک ہوگا دباغت کے ساتھ. اچھا، بڑی تفصیل آ چکی ہے اس مسئلے میں. اور ذکر کیا گیا ہے ابو الوفا کے نوادر میں کہ فرمایا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر نماز پڑھی بندے نے خنزیر کی جلد پر، خنزیر کے چمڑے پر جو دباغت شدہ ہے تو جائز ہے، اور تحقیق برا کیا اس نے. اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے کہ نہیں جائز نماز اس کی خنزیر کے چمڑے پر، اور نہیں پاک ہوتا دباغت کے ساتھ. اور ذکر کیا گیا ہے ابو الوفا کے نوادر میں فرمایا یعقوب نے یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اگر نماز پڑھی بندے نے خنزیر کی جلد میں، ایسی جلد جو دباغت شدہ ہے، تو جائز ہے نماز بندے کی، اور تحقیق برا کیا ہے بندے نے. اور فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے نہیں جائز نماز بندے کی خنزیر کے چمڑے میں، اور نہیں پاک ہوتا چمڑا دباغت کے ساتھ. وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ بَيْضَةٌ قَدْ صَارَ مَحْوُهَا دَمًا تَجُوزُ صَلَاتُهُ. اگر نماز پڑھے مولا رضوان نے اور اس کے جیب میں انڈا ہے جس کی تحقیق ہو چکی ہے زردی اس کی خون، انڈا اندروں گندا ہو چکا ہے جی، کیا ہو چکا ہے؟ گندا ہو چکا ہے جی، تو جائز ہے نماز مولا رضوان کی، اس لیے کہ نجاست جب تک اپنی جگہ میں ہوتی ہے نہیں حکم کیا جاتا اس کے لیے نجاست والا حکم. گل سمجھیے،
لہذا انڈا اگر گندا جیب وچ پایا اتنے بٹھ ملی ہوے اے نہیں انڈا اتوں صاف ہے تے وچوں کی بن گیا خون بن گیا تے چونکہ او اجے تک نجاست اپنے محل دے وچ اگر نماز پڑھی اگر نماز پڑھی اور اس کے پاس انڈا ہے اور اس کے پاس انڈا ہے تحقیق ہو گئی ہے زردی اس کی تحقیق ہو گئی ہے زردی اس کی خون صارت تین خزفن جائز ہے نماز اس کی نماز اس کی جی اور اگر نماز پڑھی بندے نے اور اس کے پاس انڈا ہے تحقیق ہو گئی ہے زردی انڈے کی خون تو جائز ہے نماز اس کی اور اگر نماز پڑھی بندے نے اور اس کے پاس انڈا ہے تحقیق ہو گئی ہے زردی انڈے کی خون تو جائز ہے نماز بندے کی جی وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا بَوْلٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ اور اگر نماز پڑھی اس نے اور اس کے پاس شیشی ہے جس میں بول ہے حکیم کو چیک کرانے کے لیے لے جا رہا ہے تو لا تجوزو نہیں جائز نماز اس کی اس لیے کہ بول نجاست ہے فی غیر معدنہا اپنے معدن کے غیر میں ہے اور ہے بھی نجاست لہذا فتو تبرو جب تک مسانے بچے اس وقت تک کہندا حکم نہیں ہن تسی پوچھو گے جنوں پیشاب دی نالی لگی او چونکہ اس وقت وہ تھیلی ایک پاسے پئی ہوندی انہیں چکی کو نہیں ہوندی تے او اس وقت معذور دے حکم وچ تے او وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر نماز پڑھی اس نے اور اس کے پاس شیشی ہے اور اس کے پاس شیشی ہے اس میں بول ہے اس میں بول ہے تو نہیں جائز نماز اس کی تو نہیں جائز نماز اس کی تو ہن ایویں سمجھ لو نا بھی اور کوئی گندگی کسے برتن وچ پا کے کھول رکھی کسے بھی طریقے نال تے بندہ اس دا حامل ہے تے لہذا اور اگر نماز پڑھی بندے نے اور اس کے پاس شیشی ہے کہ جس میں بول ہے تو نہیں جائز نماز اس کی اور اگر نماز پڑھی بندے نے اور اس کے پاس شیشی ہے جس اس میں بول ہے تو نہیں جائز نماز بندے کی جی رجل صلی فی ثوب محشوب فلما اخرج خشوه وجد فيه فارة میتة بیماری وجد فيه فارة میتة یابسة فالحکم انه ان كان في ذلك الثوب ثقب او خرق یعید صلاته ثلاثة ایام وہی ولیالیها تو صلاته نماز لٹائے بندے کو 3 دن یعید صلاته ایام ولیالیها هذا عند ابی حنیفہ وإلا یعید یعید رجل ایک شخص نے نماز پڑھی ایک کپڑا اس کا اپنا پہن کر نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کپڑا محشوب ہے کہ اس نے اس کو دوری طے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر روئی بھری ہوئی ہے محشوب کا یہ مطلب ہے روئی یا اور کوئی چیز موٹا سردیوں کے لیے اس نے اپنا کوٹ ہے جبہ ہے جو کچھ بھی ہے محشوب ہے جس کے اندر روئی بھری ہوئی ہے سندا پے تے اج کل دے موسم اج کل دے لحاظ نال کئی چیزاں نکلیں روح دی جگہ تے کوئی شے وچ بھری ہوندی جی تو نمازیں پڑھتا رہا پس جب نکالا اس نے اس کے حشب کو تو گرمیاں آئیاں تے یا جس دن انہوں نے کہا کھول کے بچوں روح ذرا ایک بار سکائیے صاف کریے مثال کے طور پر جب اس نے کھولا اس کو اس کے حشب کو تو پایا اس نے اس حشب کے اندر روئی کے اندر چوہا مرا ہوا خشک سکا چوہا بچ نکلا ہے کندے چوں کوٹ دے اندر سے نا جی اندر بچوں کی نکلا ہے سکا مریا چوہا نکلا چونکہ یہ مرا ہوا ہے نجاست ہے آیا بن نمازوں کا کیا بنا جو پڑھی ہے تو پس حکم یہ ہے کہ اگر ہے اس کپڑے میں سوراخ سمجھ آئیے جڑے پاس چوہا نکلے ہے نا اس پاس کوئی او خرکن یا پھٹن کل سمجھیا تو لٹائے بندہ اپنی نماز 3 دن 3 راتوں کی بشرطے کہ ایو پا کے پڑھیا ہوئے تے جے ہر نماز نال کوٹ وکھرا ہوئے تے پھر نہیں
جن نکلے یہ پا کے جڑی پڑھی ہے جی، یا 3 دن 3 راتوں کی نماز لوٹائے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، پیچھے گزر گیا۔ صاحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہ بندہ نماز کوئی شے نہ لٹائے جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ کپڑے میں کب مرا ہے، جیسا کہ کنویں کے بارے میں آیا تھا کہ چوہا نکلا ہے مریا، یاد ہے؟ امام صاحب فرمایا بھی پھلیا پھٹیا نہیں تو 24 گھنٹے دیا تو جب پھل پھٹ گیا تو پھر پھٹ گیا تو 3 دن بھی۔ صاحبین فرمایا نہ، جب تک پتہ نہ چلے، جب تک فتویٰ امام صاحب کو وَإِلَّا، یعنی اگر نہیں ہے کپڑے میں سوراخ، سمجھ آئیے، اور پھٹن نہیں ہے، یا سوراخ ہے کپڑے میں لیکن وہ سوراخ ایسی فی موضع آخر دوسری جگہ میں ہے کہ نہیں ہے اس سوراخ کے درمیان اور چوہے کے درمیان منفذ، سمجھ آئیے، چوہا نکلیا اتوں تو سوراخ ایدے وچوں ساری روح پڑی ہے بھی ادوں وڑ کے اگاں نہیں جا سکتا، گل سمجھیے، ان کا کوئی سوراخ یا سوراخ ہے ہی کو نہیں، یا سوراخ اس پاسے دے کہ جتوں اتنے نہیں پہنچ سکتا جتوں نکلے آج۔ اگر انج دی صورت ہے، گل سمجھیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ لوٹائے بندہ تمام وہ نمازیں جو پڑھی ہیں اس نے اس کپڑے کے ساتھ، سمجھ آئیے، جنیاں بھی نمازاں پڑھی نے کی کرے ہو اتفاقاً، یہ بال اتفاق مسئلہ ہے، گل سمجھیا، کیوں؟ با وجہ ظاہر ہو جانے اس بات کے کہ چوہا کپڑے میں انہا فیہ من قبل ان یحاط الموضع الذی ہے یا فیہ، کہ چوہا اس جگہ میں اس وقت سے پہلے تھا کہ سلائی کی گئی اس جگہ کی، سمجھ آئیے، کیونکہ باہروں تو راہ کو نہیں تو کپڑے بچ کو چوہے اگتے تھوڑے ہی نہیں جیے، لہذا پہلو بڑیا سے تو سین لگے بچ پہلو بڑیا تو مر گئے تے پھر اسا روح بچ رکھ کے تے کپڑا سین دیتا ہے تے بچے ہی ہے جی، تے لہذا پھر جدوں دا کپڑا پا کے نمازاں پڑھیاں کی کرے ساریاں نماز۔ رجل نے نماز پڑھی کپڑے میں، ایسا کپڑا جو محشوف ہے، جن دے وچ کوئی شے بھری موٹی جن دے وچ چوہا پڑ سکدا، گل سمجھے، پس جب نکالا گیا حشب کپڑے کا تو پایا بندے نے کپڑے حشب میں چوہا مرا ہوا خشک، خشک دی قید کو پتہ لگا بھی جے کر تازہ ہوئے تو پھر یہ بھی ہن کرے بڑیا مر گیا جی، سکا ہے نا جی وچ، یہ مطلب پرانی گل ہے، چلو جی۔ بس حکم یہ ہے کہ اگر ہے اس کپڑے میں سوراخ یا پھٹن، ادا کرے اپنی نماز کا 3 دن اور 3 راتوں کی، ھذا عند ابی حنیفہ و اما عندہما فإنہ لا یعید، بھائیلا وگرنہ یعنی اگر نہیں ہے کپڑے میں سوراخ اور نہ پھٹن، یا ہے لیکن وہ دوسری جگہ ہے جہاں سے چوہا داخل نہیں ہو سکتا، گل سمجھے، تو لوٹائے تمام وہ نمازیں جو پڑھی ہیں اس کپڑے کے ساتھ۔ ہاں جی، رجل نے نماز پڑھی اور رجل نے نماز پڑھی کہ اس کے کپڑے میں ایسا کپڑا جو مخشوب ہے، پس جب نکالا گیا حشب کپڑے کا تو پایا رجل نے محشوب یرا مدعو دے بدن تے محشوب ہے، محشوب ہے، پس جب نکالا گیا حشب کپڑے کا تو پایا اس بندے نے کپڑے میں چوہا مرا ہوا خشک، تو پس حکم یہ ہے کہ اگر ہو اس کپڑے میں سوراخ یا پھٹن تو لوٹائے بندہ اپنی 3 دن اور 3 راتوں کی نماز کو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور بہرحال صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک
پس بے شک نہ لٹائے وہ نماز کو، وگرنہ لٹائے تمام وہ جو پڑی ہیں اس کپڑے کے ساتھ۔ رجل نے نماز پڑھی کپڑے میں، ایسا کپڑا جو محشوب ہے، پس جب نکالا بندے نے حشف کو تو پایا بندے نے اس حشف میں چوہا مرا ہوا خشک، پس حکم یہ ہے کہ اگر ہے اس کپڑے میں سوراخ یا پھٹن تو اعادہ کرے بندہ اپنے 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا، وگرنہ یعنی اگر نہیں ہے کپڑے میں سوراخ اور نہ پھٹن تو اعادہ کرے بندہ تمام ان نمازوں کا جو پڑھی ہے بندے نے اس کپڑے کے ساتھ۔ فمن لم یجد ما یزیل به النجاسۃ صلی معها ولم یعد، اور وہ بندہ جو نہ پائے وہ شے کہ زائل کرے اس کے ساتھ نجاست کو، کپڑے تے نجاست لگی ہے تے پانی کو نہیں، یا مائے مزیل طاہر کوئی نہیں، یا پیچھے پڑھے ہو کیڑے کیڑے نے، یا وہ شے کہ کم کرے کس کو نجاست کو، کس سے؟ مائے مزیل طاہر سے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس تو کپڑا اس کا نجس ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ نماز پڑھے اسی کپڑے کے ساتھ، کل سمجھا نہ، اسی استغفر اللہ، نماز پڑھی اسی نجاست کی موجودگی میں، کل سمجھیا، وہ نجاست بھی ہے لیکن نماز اس لیے کہ تکلیف بقدر وسعت ہے، ہوں اس نو مزیل ملدا نہیں پہ کے کرے جی، اور نہ اعادہ کرے، اور اعادہ کرے۔ اگوں تفصیل آ رہی یعنی کے ساتھ، سمجھ آئیے، پورے مسئلے دی وضاحت اوتھے ہونی ہے تے اے ذرا دھیان نال پڑھے جے، مسئلہ بڑا ضروری جی۔ یہ جو مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نجاست کا مزیل نہیں ہے، نجاست کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ لے، یہ بات برخلاف اس صورت کے جب کہ نہ پائے پانی کے وضو کرے اس کے ساتھ، اور نہ پائے وہ چیز کہ تیمم کرے اس کے ساتھ۔ ایک مسئلہ ہے کہ بندے نو نہ پانی ملتا ہے تے نہ تیمم دی کوئی شے ملتی ہے، آیا بے وضو نماز پڑھے کہ نہ، کل سمجھیا۔ ایک مسئلہ ہے بے کپڑیاں ہوتے گندگی ملی ہے، کی ہے تے بھئی اندہ وضو ہے، تیمم ہے تے کپڑے گندے ہو گئے نے تے مزیل کوئی نہیں ملتا پیا تے آیا بھئی کہ نہ پڑھے، یہ 2 بکھرے بکھرے مسئلے نے، کل سمجھیو۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ پانی نہیں ملتا وضو کے لیے یا جس سے تیمم کرے وہ شے نہیں ملتی، مٹی تے مٹی دی جنس آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، تو وہاں فتویٰ پیچھے بھی پڑھ چکے ہو کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نماز نہ پڑھے، نماز مؤخر کرے، جب پانی ملے یا تیمم کرنے کی کوئی چیز ملے تو پچھلیاں قضا کرے، کل سمجھیا۔ اور صاحبین رضی اللہ عنہ کے نزدیک پڑھ چکے ہو کہ نماز پڑھے تشبہ بالمصلین کرتے ہوئے، پھر اعادہ کرے، پھر اعادہ کرے۔ تشبہ کا مطلب کھڑا ہو جائے بغیر نیت کے، رکوع سجود کرتا رہے اتنی دیر، ذکر اذکار کرتا رہے، پیچھے سمجھائی گل پیچھے پڑھ چکے ہو جی، یعنی یہ نہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، صرف تشبہ بالصلاۃ جی۔ جس طرح حیض والی عورت کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے بھی تشبہ بالمصلین جائز ہے کہ نماز کے وقت وہ وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ جائے تو وہ ذکر اذکار کرتی رہے تو اس کو ثواب ملتا ہے جی۔ یہ نہیں کہ رکوع سجود کرے نا، ویسے وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز کے وقت بیٹھ جائے اتنی دیر، ذکر اذکار کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبہ۔ اچھا جی، ثم یعید، پھر اعادہ کرے، اذا واجدہ، جب پائے وہ شے کہ جس کے ساتھ طہارت کرے، گل سمجھیے۔ لیکن اس لیے کہ نماز نئی مشروع نجاست حکمیہ کے ساتھ بالکل، نجاست حکمیہ کیڑی؟ جنابت بے بزائی، نجاست حکمیہ ہو، نماز مشروع ہو، اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے، کل سمجھیا۔ بغیر وضو تیمم کے نماز بالکل نہیں،
لغلظتها، کیونکہ یہ اتنی سخت نجاست حکمیہ ہے، یہ زیادہ ہے نجاست حقیقیہ پر۔ نجاست حقیقیہ جڑی اندے وچ جڑی غلیظہ ہے وہ بھی درم تو اتنے ہوئے تے دھونا فرض ہے، درم تک ہوئے تے معافی ہے۔ تے اندے وچ قطرو جا پیشاب نکل آوے چھوٹا یا بڑا یا نری ذرا پوں ہو جائے تے سارا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ اندے وچ ذرا بھی نکی جی بھی نجاست خفیفہ تو چلو ہے، غلیظہ میں درم تک تو کم از کم کیا ہے اس سے اوپر ہو تو دھونا فرض ہے، لیکن اس نجاست حکمیہ کے اندر تو ذرا بھی معافی نہیں ہے، ذرا بھی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو نا حکم کے اعتبار سے نجاست حقیقیہ سے یہ زائد ہے کہ کوئی نہیں جیے اے شاباش سے۔ باقی علامہ فرماتے ہیں کہ دلیل فرق ظاہر نہیں ہے کہ نجاست حقیقیہ میں معافی ہے، نجاست حکمیہ میں معافی نہیں۔ مطلب اس پر کوئی باقاعدہ بے ہم دلائل نہیں علیحدہ علیحدہ پیش کر سکتے جی کہ جن سے یہ فرق واضح ہو جائے کہ صرف بھئی شریعت سے جو کچھ بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بھئی نجاست حقیقیہ میں معافی ہے، تفصیل پڑھ چکے ہو، حکمیہ میں معافی نہیں، بس گل سمجھیا۔ ضمنی مسئلہ آ گیا بهذه المسألة المذكورة أن الرجل إذا كان على جسده نجاسة وهو مسافر أو كان معه وهو مسافر وليس معه ماء أو مائع مزيل أو كان معه ماء وهو يخاف العطش ويجوز أن يصلي بها وإن كانت بس صبر کر۔ یہ جو مسئلہ پڑا ہے کہ نجاست کے باوجود وہ نماز پڑھے، یہ نجاست بدن پر لگی ہے یا کپڑے پر لگی ہے؟ یہ نجاست کپڑے پر لگی ہے۔ مراد اس مسئلہ مذکورہ کے ساتھ یہ ہے کہ رجل جب کہ ہو اس کے جسد پر نجاست کدھر بھی وجود تے لگی ہے اور حالانکہ وہ مسافر ہے۔ شارح فرماتے ہیں سفر کی قید بیعتبار غالب کیا کہ عموماً سفر میں یہ پانی وغیرہ نہیں ملتے، اس لیے قید لگائی ہے، وگرنہ اگر سہاوا شہر بھی ہوتا بھی یہ مسئلہ ہے جی، وہ تھوڑا ایویں مثال بن گئی، ورنہ پانی سارے کو موجود ہے جی، پانی تو سارے کو سہاوے ہے کہ پانی نہیں ہے گا جی۔ اچھا جی، تو یہ بیعتبار غالب کیا، وگرنہ مسافر اور غیر مسافر میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کے جسد پر کیا ہے اور نہیں ہے بندے کے پاس پانی یا مائے مزیل، سمجھ آئی یا بندے کے پاس پانی ہے اور چونکہ سفر دور ہے وہ خوف کرتا ہے پیاس کا، ابھی پیاس لگی ہوئی ہے، یا معالن کہ سفر لمبا ہے تو راہ وچ پانی ملے گا کہ 40-50 میل تو بعد گرم ہے تے بالکل جانا جی ستیہ ناس ہو جائے گی اپنی جان پر، یا ان پر خوف ہے جن کی معونت اس کو لازم ہے، سمجھ آئی یا کہ نال کو ہور اپنے غلام سو لونڈی سو ماں ہے ابا ہے تے پیچھے کتے دے بارے بھی آ چکے، یاد ہے جی کہ کتا بھی نال ہوئے تے رکھیا ہے اپنے حفاظت واسطے، تو ان دے واسطے بھی آٹا گننا ہے، مثال تو ساری تفصیلیں آ گئی کو نہیں پتا جی ہو۔ تو پس بے شک نہیں لازم اس کو ازالہ اس نجاست کا، اور جائز ہے اس بندے کے لیے یہ کہ پڑھے نجاست کے ساتھ کیا نماز۔ گل سمجھیا؟ اے انہیں وجود تے لگی ہے نا، وجود تے مزیل کوئی نہیں، بٹا شٹا مل گیا تو انہوں رگڑ کے تے انہاں کو جنہیں کو کم ہو سکتا کر لوے، گل سمجھیے، لیکن یہ دھوتیاں بغیر چونکہ پاک نہیں ہونا تے لہذا اس سے حالت وچ کی کرے ہو بندے پیشاب کیتا، سب مسافر بڑا پیشاب کیتا، صفائی کرنے لگے ہاتھ نال گندگی لگ گئی، ٹیلے نال صفائی تو ہو گئی استنجے دی، اگوں تیمم واسطے مٹی بھی موجود ہے، پانی کوئی نہیں، ہاتھ تو ہو نہیں سکتا، تو مٹی تو مال مل کے صاف تو کرے گا لیکن ہے تو پلیت کہ کوئی نہیں، تو ان کے حکم نماز پڑھے کہ نہ پڑھے۔ اور وہ بندہ جو نہ پائے اس شے کو کہ ازالہ کرے اس شے کے ساتھ نجاست کا، اگو یا وہ شے کہ کم کرے نجاست کو، کون یعنی مائع مزیل طاہر، تو نماز پڑھے نجاست کے ساتھ اور نہ اعادہ کرے
کرے. وہ بچ وضاحت آ گئی ایک اور مسئلے دی گل سمجھی جے. اچھا جی اور نہ اعادہ کرے یعنی جب کہ ہو بندے کے جسد پر نجاست اور بندہ مسافر ہے اور نہیں ہے اس کے پاس پانی یا مائے مزیل یا ہے اس کے پاس پانی اور وہ خوف کرتا ہے پیاس کا. سمجھیا تو خلاصہ کیا ہے اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے نماز نجاست کے ساتھ. کنی جگہ تے لگی ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں جنی بھی لگی ہے جی اگو کپڑے دی تفصیل آ رہی ہے بھی کنی نجاست کپڑے تے ہوئے تے پا کے پڑھنی تے کنی ہوئے تے لا کے ننگیاں پڑھنی ہے. ہن بدل تے نہیں لے سکدا نا اتلا کو چمڑا کو نہیں پیچ لگے لا کے پپڑا کر دو جی. اور وہ بندہ جو نہ پائے وہ شے جو ظاہر کرے کہ ازالہ کرے اس چیز کے ساتھ ازالہ کرے اس چیز کے ساتھ نجاست کا نماز پڑھے تو بڑھیا تو نماز پڑھے اس کے ساتھ کس کے ساتھ اس نجاست کے ساتھ مرنا ترجمہ کرنا نماز پڑھے نجاست کے ساتھ اور نہ اعادہ کرے کس کا نماز کا یعنی جب ہو اس بندے کے جسم پر نجاست اور وہ مسافر ہو اور نہیں ہے اس کے پاس پانی یا مائع مزیل یا ہو اس کے پاس پانی اور وہ خوف کرے پیاس کا تو اور جائز ہے اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے اس نجاست کے ساتھ. اور وہ بندہ جو نہ پائے اس شے کو کہ ازالہ کرے وہ بندہ اس شے کے ساتھ نجاست کا تو نماز پڑھے بندہ اس نجاست کے ساتھ اور نہ اعادہ کرے بندہ نماز کا. یعنی جب ہو بندے کے جسم پر نجاست حالانکہ بندہ مسافر ہے اور نہیں ہے بندے کے پاس پانی یا مائع مزیل یا ہے بندے کے پاس پانی حالانکہ بندہ خوف کرتا ہے پیاس کا اللہ نہیں اور وہ خوف کرتا ہے یار جملہ حال کونی ہے گئے اور وہ خوف کرتا ہے پیاس کا. اور جائز ہے بندے کے لیے یہ کہ نماز پڑھے نجاست کے ساتھ. ہاں یہ واو ہے نا لیکن بمانا تو ہے جی تو جائز اس کے لیے کہ چل وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِ الثَّوْبِ طَاهِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شاء إِنْ شَاءَ صَلَّ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ رُبْعُهُ طَاهِرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ نَجَسًا لم تجوز الصلاة عريانا فعل لم تجوز الصلاة عريانا بل يصلي به بلا خلاف وعند محمد وزفر وثلاثة وعند محمد وزفر وثلاثة رحمهم الله تعالى يصلي به في الوجهين جی ولا يجوز له أن يصلي عريانا. اور اگر ہو نجاست حالت مذکورہ میں بے اندہ مزیل کوئی نہیں ملیا کس میں کپڑے میں اور نہیں ہے مولوی اسد کے پاس وہ شے کے ڈانپے اپنی شرمگاہ کو اس کے غیر کے ساتھ اور کپڑا بھی کول کوئی نہیں اور بالکل اور کوئی نہیں یہ جڑا پایا یہ چادر ہی کوئی ہے بھائی یہ مطلب ہے جی گل سمجھیے شلوار خراب ہے تو کلی کمیز پائی ہے تو کمیز لمی تو فابے اج نہیں لمی نہ تے شلوار لا کے تے کمیز تھلوں پا کے تھنی تو اتنے لیا کے تے اینو بم نو گنڈ مار دے تے نماز پڑھے پہ سکدی کہ کوئی نہیں سطر کجی سکدا گل سمجھیے اے میرا مطلب ہے اور کپڑا کونی ہے ہو جائے جڑا کی ہوے سطر ڈھانپنے واسطے پاک ہوے ایو کپڑا جڑا بندہ ایک چادر یہی ہے تا جزی بندی اج کل دے دور جزی نہیں بن سکدی سمجھ آئی ہے یا کلی جرسی پا کے بندہ سطر کھا سکتا کوئی نہیں جی جیا گوڈیاں تو ناف تک دیے تو کپڑا جو ہے وہ نجس ہے اور اس کے پاس اور کپڑا نہیں ہے جو پاک ہو اور پہن کر نماز پڑھے تو پس بے شک یہ بندہ نظر کرے اگر ہو
اقل کپڑے کی چوتھائی سے پاک. کپڑا چوتھا حصہ پا کے 3 حصے پلیت اگوں آ رہا ہے, سندا پہ, تیسرا حصہ پا کے 2 حصے پلیت ایویں اگاں ودائی جاؤ, پھر تے خام خواہ کپڑا پا کے نماز پڑھنی ہے. کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہے, زیادہ پلیت ہے. اگر کپڑے کے 4 حصے کرے نا تو چوتھائی سے کم پاک ہے. تو اب بندہ بالخیار ہے شیخین کے نزدیک. کیا ہے؟ چاہے تو نماز پڑھے یہ کپڑا پہن کر, چاہے تو نماز پڑھے ننگا. کل سمجھی کہ کوئی نہیں یہ نہیں بھی پھر نماز پڑھ کے ننگے شہر نو بڑھ بنجے جی. لأنہ متردد بین محظورین, دھیان کری, یہ بندہ 2 مشکلوں کے درمیان پھنس گیا ہے. ایک ہے اگر گندا کپڑا اتارتا ہے تو کشف عورت والی خرابی لازم آتی ہے, اور اگر کپڑا باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو صلاۃ مع نجاست لازم آتی ہے. کہ کوئی نہیں, یہ 2 مشکلوں میں اس لیے فَيَخْتَارُ أَحَدَهُمَا, شیخین کے نزدیک اس کو اختیار ہے, جون سی بھی صورت اختیار کرے یہ ٹھیک ہے. جون سی بھی ان کو رومال ہے, باقی سارے کپڑے پلیت رہتے, رومال بن کے بندہ نماز پڑھے جی. امامہ ہے کھول کے نماز پڑھے جی. اوہو امامہ پڑھنا ہے جی نماز پڑھنی کپڑا بن کے جی. اب اس کو کیا ہے؟ اختیار. اور اگر ہے کپڑے کا چوتھا حصہ پاک اور کپڑے کے 3 ربع جو ہیں وہ پلید ہیں, 3 ربع نجس ہے اور 1 ربع, تو اب شیخین کے نزدیک نہیں جائز نماز ننگی حالت میں. اب خام خواہ یہ کپڑا باندھ کر ہی ادھر پیچھے کر دیتا سی حوالہ, اس لیے کہ چوتھا حصہ بہت سارے مقامات میں قائم مقام کل کے ہوتا ہے. چوتھا حصہ جیسا کہ محرم سر کا چوتھائی حصہ منڈا دے تو جتنا پورا منڈانے پر ہر جانا ہے اتنا چوتھائی منڈانے پر پھر جانا ہے. کل سمجھیے ہے, بلکہ نماز پڑھے اس کپڑے کے ساتھ, ننگا نماز نہیں پڑھ سکتا. اب چوتھا پاک ہے گویا کہ کل پاک ہے بلا خلاف. سمجھ آئی آپ بھئی, شیخین کہتے ہیں کیا کرے؟ نماز پڑھے. یعنی امام محمد صاحب بھی کہتے ہیں کپڑا باندھ کر نماز پڑھے. جب کیا ہو چوتھا حصہ, تینوں امام کہتے ہیں. پہلی صورت میں اختلاف ہے جب چوتھائی سے کم پاک ہے, اس میں اندہ محمد و ظفر اور باقی 3 بزرگ, کون؟ امام مالک, امام شافعی, وہ سارے فرماتے ہیں نماز پڑھے کپڑا پہن کر بجہین میں. دونوں صورتوں میں کپڑا باندھ کر نماز پڑھے, خواہ چوتھائی پاک ہے تب بھی ننگا نماز نہ پڑھے. نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے ننگا, اگرچہ ہو سارا کپڑا نجس, اگرچہ تب بھی. گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا کرے؟ ان بزرگوں کے نزدیک سن, اس لیے غور کرے دلیل کیڑی کمال ہے نا بزرگاں دی, اس لیے کہ نماز کپڑے میں, نماز اب ایک فرض کا ترک لازم آتا ہے, طہارت ثوب, کہ کوئی نہیں, اور نماز پڑھے ننگی حالت میں اب کئی فرضوں کا ترک لازم آتا ہے, کیونکہ ننگی حالت میں افضل طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. کیا کرے؟ افضل طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبلے کی طرف ٹانگے کر کے نا میری طرف دیکھو, تے اے لت شرمگاہ لت تے لت رکھنی انج کر کے, تے ایتھے ہاتھ بننے انج کر کے. گل سمجھی جی؟ اگو آ جائے گا مسئلہ جی. افضل طریقہ ہے تک ایتھے ہاتھ رکھے نے شرمگاہ تے کچھ بیٹھا ہے تھلے, سمجھ آتی پی, تے لت رکھی اس طرح کر کے پھر اشارے نہ نماز پڑھے. افضل طریقہ ہے. گل سمجھی؟ ہن اس نو ذہن چ رکھو.
اب جب اشارے سے افضل طریقہ نماز میں یہ ہے جب ننگے پڑے گا تو پھر کئی فرضوں کا ترک لازم آئے گا. ایک ستر عورت کوئی نہیں، قیام کوئی نہیں، رکوع کوئی نہیں، سجدہ کوئی نہیں. پہن کر نماز پڑھے تو ایک فرض کا ترک ہے، کیا کہ کپڑا پاک نہیں، اور اگر ننگے پڑتا ہے تو 4-5 فرضوں کا ترک لازم آتا ہے. یہ مطلب ہے جی. اور اگر ہے نجاست مذکورہ میں کپڑے کے ساتھ، اگلی شرط ولیس لہ ما یستر عورتہ غیرہ فإنہ ینظر. یہ شرح بزرگ نال لاندے نے اس وقت تک طالب علماں نوں بولن تے استاد جی کے تو اور کپڑا ہوتا پھر تو بزرگاں فنال شرح لا دیتی جی اور نہ ہوئے تو تاں جی. ہے مطلب اگر فإنہ ینظر پس نظر کرے وہ بندہ اگر ہے عقل کپڑے کی چوتھائی سے انکان عقل پاک پس بندہ بالخیار ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر چاہے تو نماز پڑھے کپڑے کے ساتھ، اور اگر چاہے تو نماز پڑھے ننگا. جڑا طریقہ دسیا نماز پڑھنے کا بہ کے اگلے صفحے تے آ رہے ہیں سارا وضاحت کو ننگا نماز کیویں پڑھی دی ہے. چلو جی گل سمجھیو کو دلیل آ گئی ہے. اور اگر ہو کپڑے کی چوتھائی پاک اور کپڑے کے 3 ربع نجس، زیادہ پاک ہو بیٹا 3 حصے چوتھے پھر تو خام خاکی کرنا ہے. پاک نہیں پاک کے نماز پڑھنی ہے. ہاں مطلب نجس تو نہیں جائز نماز ننگی حالت میں، بلکہ نماز پڑھے کپڑے کے ساتھ بلا خلاف. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف پہلی صورت میں جب تھوڑا پاک ہے. گل سمجھے. اور عند محمد و ظفر و ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھے کپڑے کے ساتھ دونوں صورتوں میں، اور نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے ننگی حالت میں اگرچہ جمی کپڑا نجس ہو. اور اگر ہو نجاست حالت مذکورہ میں کپڑے کے ساتھ، پس بے شک نظر کرے وہ اگر ہو نجاست اقل کپڑے کے ربع سے تو طاہر ہے، پس اس کو اختیار ہے. اگر چاہے یہ اقل اسم ہے. اور اگر ہو اقل کپڑے کے ربع سے پاک، اور اگر ہو اقل کپڑے کے ربع سے پاک، اگر ہو اقل کپڑے کے ربع سے پاک تو پس اس کو اختیار ہے. اگر چاہے نماز پڑھے اسی کپڑے کے ساتھ، اور اگر چاہے تو نماز پڑھے ننگی حالت میں. اور اگر ہو ربع کپڑے کا پاک اور 3 ربع اس کپڑے کے نجس تو تو نہیں جائز نماز اس کی ننگی حالت میں، بلکہ نماز پڑھے کپڑے کے ساتھ بلا خلاف. اور عند محمد اور ظفر اور ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھے اسی کپڑے کے ساتھ وجہین میں. اور اگر ہو نجاست حالت مذکورہ میں کپڑے کے ساتھ تو بس بے شک شان یہ ہے کہ نظر کرے وہ بندہ اگر ہو نجاست اقل کپڑے کے ربع سے طاہر تو پس نجاست کوئی نہیں بچ بڑی پی اقلو اس میں کانا دا یار. اگر ہے تھوڑا کپڑے کی چوتھائی سے کیا ہے تھوڑا پاک، اگر ہے اقل کپڑے کے چوتھائی سے کیا ہے اقل پاک چوتھے حصے نال تھوڑا پاک ہے جی. بچ نجاست کتے باغ لی ہے جی. بس وہ بندہ بالخیار ہے. اگر چاہے تو نماز پڑھے اس کپڑے کے ساتھ، اور اگر چاہے تو نماز پڑھے وہ بندہ ننگے. اور اگر ہو چوتھائی کپڑے ہر مسئلے پر دلیل ہے، دلیل کی وجہ سے وہ فتویٰ ہے جی. اور اگر ہو چوتھائی کپڑے کا پاک اور 3 حصے اور 3 ربع کپڑے کے 3 ربع کپڑے کے نجس تو نہیں جائز
نماز بندے کی ننگی حالت میں ننگی حالت میں، بلکہ نماز پڑھے بندے کی کتنے لکھا ہے پتہ ہے بندے کی نہیں جائز نہیں، نماز نماز ننگی ننگی حالت میں، بلکہ نماز پڑھے بندہ اسی کپڑے کے ساتھ بغیر خلاف کے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ظفر اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز پڑھے بندہ اسی کپڑے کے ساتھ وجہین میں، کیا وجہ ہے کم پاک ہے چوتھے حصے سے کم کپڑا پاک ہے یا زیادہ پاک یا چوتھا حصے کے برابر پاک ہے، ہر صورت میں کیا ننگی نماز نہ پڑھے، اگرچہ تمام کپڑا نجس ہو جائے تب بھی سب بھی کپڑا پہن کے نماز پڑھے، ننگی نماز نہ پڑھے۔